हाफिज कुरान शरीफ नहीं गया यहाँ पे ऊपर की देखो नीचे वो भी है 15 लाइन वाली ये भी कोई बात नहीं हाफिज कुरान देंगे तो मकसद ये चलो आपसे सुकून से बात हो रही है, मकसद सुकून से बात ना करो। सुकून से बात होनी है। सूरह फातिहा निकाल लीजिए, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही निकाल लीजिए। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही। हाँ ठीक है देखिए कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, आप कह दीजिए ऐ लोगों अगर तुम मेरे दीन के मसले में शक में मुब्तला हो, फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदूना मिन दूनिल्लाह, तो मैं उसकी इबादत नहीं करता उन चीज़ों की जिसकी तुम अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हो। वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी रफ़्फ़ाकुम, लेकिन मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुमको मौत देगा, वफ़ात देगा, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनीन में से हूँ। आगे जो अगली आयत है उसमें है वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को भी मत पुकारो, माला यनफ़उका, जो तुम्हें न नफ़ा दे सकते हैं, वला यज़ुरुका, और न जो तुम्हें नुकसान दे सकते हैं। फ़इन फ़अलता, अगर तुमने ऐसा किया, फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तो आप सब के सब ज़ालिमों में शुमार हो जाओगे। अब ये बताइए इसमें जो मिन दूनिल्लाह का लफ्ज़ है, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारना। इस दुनिया में शेख अब्दुल कादिर जिलानी या पीराने पीर या जितने भी बुजुर्गान निज़ाम, शेख आप मुतलक बात कीजिए, किसी भी बुजुर्ग का पीर इसमें सब शामिल हैं कि नहीं, चाहे वो बुद्ध की शक्ल में हो, चाहे वो किसी पीर की शक्ल में हो। अब आपकी गुफ्तगू का मुझे 10 मिनट चाहिए पूरे, ठीक है हजरत। अब आप मुझे दलाइल देंगे कुरान से, मैं कुरान को दिखा रहा हूँ और मुझे आप सही हदीस दिखाएंगे। कुरान से दे रहा हूँ मैं, हदीस को छोड़िए, कुरान की दे रहा हूँ। आपने ये कहा मिन दूनिल्लाह, पहली बात हमारी बहस चल रही है गैरुल्लाह से। पहली चीज गैरुल्लाह और मिन दूनिल्लाह, इसमें लफ्ज़ गैरुल्लाह आयत में नहीं आया, ठीक है। आपसे हमने दलील मांगी है गैरुल्लाह से मदद, और आप पेश कर रहे हैं मिन दूनिल्लाह से मदद। मिन दूनिल्लाह से मदद हमारे नज़दीक शिर्क है, हमारे नज़दीक कुफर है, ठीक है जी। गैरुल्लाह से मदद आप हमें बताइए कहाँ लिखा है कुरान के अंदर। अगर आप नहीं बता का सकते, मतलब कहाँ है, क्या मतलब है? हाँ ये अब आपने अच्छा सवाल किया, अब सुनिए मेरी बात, अब मोहब्बताना अंदाज में सुनिए, ठीक है। कुरान मजीद में आता है मिन दूनिल्लाह, हजरत थोड़ी मेरी बातों पर तवज्जो करें, मुझे आगाह करें मेरी। कुरान मजीद में लफ्ज आता है मिन दूनिल्लाह, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मिन दूनिल्लाह का तर्जुमा गैरुल्लाह करते हैं, सुनिए तो पहले हजरत सुना बोलिए, आप सुन रहा हूँ हजरत, सुनो आप पहले निकालिए, अब बोलिए आप पहले निकालिए क्या अब बोलिए हजरत, फरमाइए। मैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अब ये चूंकि कुछ गहरी बात। देखिए एक और लफ्ज़ में दिखाता हूँ जो गैरुल्लाह का लफ्ज़ बोल लेना। दिखाइए। कुल फ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, यहाँ पे गैरुल्लाह का लफ्ज़ ढूंढ रहे आप, वो अलग माने में नहीं अलग माने में, अलग माने में, सब एक ही माने में आता है करीब। कुल फ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, ऐसा तो गैरुल्लाह की बात इस्तियानत की चल रही है, बात पुकारने की चल रही है। गैरुल्लाह बोलो चाहे दूनिल्लाह बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अस्तगफिरुल्लाह, आप एकदम से दावा ना किया करें कि दोनों का मतलब एक है। तो आप बताइए ना, फिर बात सुनिए ना, बात इस्तियानत की चल रही है, तामुरूनी की नहीं चल रही, ठीक है। इस्तियानत के बाद में हम गैरुल्लाह का लफ्ज़ पूछ रहे हैं, क्यों? हम मिन दूनिल्लाह की बात नहीं पूछ रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मिन दूनिल्लाह से मुराद अंबिया और औलिया हैं, अगर मान लो, ठीक है, इसको बात को यहीं रोक दो। आप निकालिए सूरह
یہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 98 نکالیے آپ. آیت نمبر 98. ہاں 98 پڑھیے آپ اس کو. آپ پڑھ کے سنائیے پورا آپ کا ہے. نہیں آپ آیت تو پڑھ کے سنائیے. آپ سنائیے حضرات, دلیل آپ دے رہے تو آپ سنائیں گے نا, میں کیوں میرے پاس پڑھوں؟ میں آیت جب لکھی ہوئی نہیں ہے, مجھے قرآن حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں. میں پڑھ کے سناتا ہوں. 98 ہے نا. یہ ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. ٹھیک ہے, من دون اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ, وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یہاں عبادت کرنے والوں کو نہیں کہہ رہا اللہ, کس کو کہہ رہا؟ جس کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے اور اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہو تو وہ بھی کفر ہے ذاتی سمجھ کر. اور اللہ ایک جگہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے اللہ کو چھوڑ کر. اب مجھے یہ بتائیے, جن کی عبادت کی جا رہی ہے من دون اللہ کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے جی, حضرت عزیر بھی شامل ہے, حضرت موسیٰ بھی شامل ہے. اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, عیسیٰ کی بھی موسیٰ کی بھی. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. تو کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جہنم میں جائیں گے؟ مجھے آپ جواب دیجیے. آپ جو ہے نا ہاں. ایک منٹ, آپ جو ہے نا اس کو پہلے ثابت کیجئے کہ استعانت جو ہے نا جائز ہے یا نہیں نہیں, ایک منٹ, من دون اللہ پہ بات, من دون اللہ بات ہو رہی نا, صحیح ہے. آپ من دون اللہ پہ بات نہیں, حسب جہنم کی تشریح دوسری احادیث میں موجود ہے, تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے. بالکل بھی نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیسا ہوگا, یعنی جس کی عبادت تم کر رہے ہو. آپ نے مجھ سے کیا کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ قرآن سے دلیل دیں, کہا کہ نہیں. جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو آپ حدیث پیش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ قرآن پڑھیے نا. ایک نہیں, مجھے نہیں گھما سکتے. کیا گھمانے میں نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا من دون اللہ کا مطلب غیر اللہ. آپ سنیے میری بات, آپ میرا مدعا سمجھیے. آپ نے یہ کہا میں جو ہے نا استعانت کے باب میں آپ نے یہ کہا کہ من دون اللہ آپ تو غیر اللہ. بالکل آپ غلط, آپ کو بھی پتا ہے وہ تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں. آپ کو بھی اس آیت کا مطلب معلوم ہے کہ اس کے اندر بلاغت مجھ سے نہ بولیے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کہا کہ من دون اللہ اللہ کے غیر کو کہتے ہیں. اللہ کے غیر اگر اس سے ہم مراد لیں من دون اللہ سے, تو پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے. کیا کیوں جائیں گے جہنم میں؟ کیونکہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے. اس کی عبادت کا حکم تھوڑے دیا تھا قرآن شریف میں. قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ حکم کی بات نہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے علاوہ آپ میری پوائنٹ کا بات ہی جواب نہیں دے رہے. اس کی دلیل ہے نا, آپ سے پوچھا گیا تھا, اس میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا. قرآن پڑھیے. قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین, کہ تم نے حکم دیا ہے لوگوں کو کہ مجھے میرے علاوہ چھوڑ کے خدا بنا لو. انہوں نے جب حکم دیا یہاں من دون اللہ کی چل رہی ہے بات, ان کے جہنم میں جانے کی. آپ جہنم میں جانے کی بات کر رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں جہنم میں نہیں جائیں گے. ان کی آیت نہیں, آپ نے من دون اللہ کا معنی غیر اللہ لیا ہے نا. بالکل. ہم یہ کہہ رہے ہیں بات کیا چل رہی تھی؟ غیر اللہ کی. غیر اللہ سے مدد مانگنا ان کے ہاں غلط تھا. ٹھیک ہے نا, جو بھی تھا غلط تھا. بہرحال ہم نے کیا کہا, غیر اللہ پر آپ حدیث پیش آیت پیش کیجئے. آپ نے من دون اللہ کی پیش کی. من دون اللہ سے آپ نے کہا کہ اس کا مطلب غیر اللہ ہے. اگر من دون اللہ سے ہم غیر اللہ لے لیں, اللہ کیا فرماتا ہے؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. من دون اللہ جو ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ جہنم کے ایندھن ہے. تو اس نظریے کے حساب سے تو پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جہنم میں جانے چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا. بات اس کی نہیں چل رہی, بات من دون اللہ کے معنی میں چل رہی ہے. آپ کو بھی معلوم ہے, آپ قرآن میں موجود ہے نا, قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. نہیں, آپ ایسے کچھ بھی حدیث مان رہے ہیں. کیا عیسائی لوگ مان رہے ہیں, عیسائی مان رہے ہیں نا, عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں نا. میری بات سنیے, ایک منٹ بات سنیے. کوئی آدمی اگر ایک مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر حضرت غوث پاک کی عبادت کرتا ہے, مان لیجیے, ٹھیک ہے, جہنم میں کون جائے گا؟ جو عبادت کر رہا ہے غوث پاک کی, وہی تو جہنم میں جائے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. من دون اللہ, بات من دون اللہ کی چل رہی ہے. نہیں, بات جہنم میں جانے کی نہیں, بات من دون اللہ کی چل رہی ہے. کیوں؟ من دون اللہ سے اگر آپ غیر اللہ مراد رہے ہیں تو ایسا تو پھر ہم کسی کو بھی جہنم میں پہنچا دیں گے عبادت کر کے. اس میں بت مراد ہے. اس میں یہاں پر حسب جہنم میں جو ہے انکم وما تعبدون کا جو ہے, اس میں جو وما تعبدون کے اندر بت مراد ہے. آپ کے کامل ایمان کے اندر یہ بات موجود ہے. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں.